آپ دونوں جائیں اندر، میں آتا ہوں۔ ابراق دونوں کو گھر ڈراپ کرتا جانے لگا۔ گاڑی کچھ دن کے لیے اپنے دوست سے لی تھی۔ آیت گاڑی کا دروازہ کھولتے کھولتے رکی۔ ابراق کو دیکھا جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا، جسے یقین تھا اس کے جانے کا سن کر وہ ضرور اسے روکے گی۔ ڈونٹ وری، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ابراق کی بات سن کر آیت مسکراتی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ خدا حافظ، ابراق اسے کہہ کر چلا گیا۔ وہ بھی مسکراتی اندر چلی گئی۔ 8 بجے ابراق گھر واپس آیا، ہاتھوں میں شاپنگ بیگز پکڑے۔ السلام علیکم چاچی۔ خالہ لاؤنج میں آیت کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ابراق کی آواز سن کر دونوں نے ساتھ مڑ کر دیکھا۔ وعلیکم السلام، کہاں تھے؟ خود دیکھ لے، ابراق نے شاپنگ بیگز خالہ کے سامنے رکھے۔ آیت اتنے میں پانی لے آئی۔ تھینکس۔ آیت شرماتی ہوئی خالہ کی جانب متوجہ ہوئی جو ابراق کے لائے شاپنگ بیگز میں سے چیزیں نکال رہی تھی۔ ماشاء اللہ، یہ آیت کے لیے؟ خالہ دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اسٹائلش سے وائٹ قمیض، لہنگا، ساتھ ریڈ ٹشو کا دوپٹہ۔ آیت کا دیکھ کر دل بھر آیا۔ کتنی حسرت تھی امی کی اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی۔ اسے یاد تھا کیسے امی جب بھی شاپنگ کرتی کچھ نہ کچھ خرید کر لے آتی۔ آیت رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سر جھٹکتی ان کی بات سننے لگی۔ خالہ نے دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پہ اڑایا۔ یکدم لاؤنج کا ٹی وی بند ہوا۔ تینوں نے ساتھ ادھر دیکھا۔ آیت کو محسوس ہوا کوئی قریب آ کر کھڑا ہوا ہے۔ وہ کانپ گئی۔ کسی نے ٹھنڈے یخ ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آیت سرد سی پڑنے لگی۔ ابراق نے اس کے چہرے کو دیکھا جس کا چہرہ یکدم سفید پڑنے لگا۔ ابراق نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ چاچی چلے میرے ساتھ، جو لینا ہے جلدی سے لے۔ ابراق اس سے نظریں ہٹائے بغیر خالہ سے بولا، مگر کیوں؟ اور یہ ٹی وی کیوں بند ہو گیا؟ پلیز چاچی سوال مت کرے۔ آیت میری طرف دیکھو، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ ابراق نے پوچھتے ساتھ ہی اس کا بازو تھاما۔ ابراق کے چھونے سے جن اس سے دور ہوا کیونکہ جن کنواری لڑکی پہ عاشق ہوتا تھا۔ آیت کی بدقسمتی تھی جو نہا کر بال کھول کر اسے نظر آئی۔ آیت جھٹکے سے اس کے سینے سے لگی۔ ابراق ساکت ہو گیا۔ ہوش میں تب آیا جب قمیض پر گیلا گیلا محسوس ہوا۔ آیت میں ہوں تمہارے ساتھ، چپ ہو جاؤ پلیز۔ آیت آنسو صاف کرتی اس سے الگ ہو گئی۔ اتنے میں خالہ پیچھے سے آ گئی۔ چلو میں نے ضروری چیزیں رکھ لی ہے، تم اٹھا لاؤ روم سے۔ جی ٹھیک ہے، آپ دونوں جب تک گاڑی میں جا کر بیٹھے میں اپنا بھی سامان لے کر آتا ہوں۔ آیت نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ ابراق نے مڑ کر اسے دیکھا جو جلدی سے آیت الکرسی پڑھتی اس پر حصار کرنے لگی۔ ابراق مسکرا دیا۔ اب جاؤں محترمہ؟ آیت اس کے کہنے پہ اسباب میں سر ہلاتی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ پھر خود بھی خالہ کے ساتھ باہر کار پورچ میں آ کر گاڑی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کچھ ہی منٹوں میں ابراق نے آ کر ڈگی میں سامان رکھا۔ آیت بیٹا آگے بیٹھ جاؤ، میرے پلاسٹر لگا ہے، میں پیچھے آرام سے بیٹھ جاؤں گی۔ خالہ کی بات پر آیت تھوڑی ہچکچاتی پھر دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی۔ جب لاؤنج کی کھڑکی پر کوئی نظر آیا جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھی۔ گاڑی باہر نکال کر وہ اترا، گھر کو لاک لگا کر واپس بیٹھتا گاڑی زن سے لے گیا۔ پیچھے گھر کی ساری لائٹیں خود بخود کھلتی بند ہونے لگی۔ کہاں جا رہے ہو ابراق؟ گاڑی میں کافی دیر خاموشی رہی جب اچانک خالہ نے سوال کیا۔ کراچی۔ ابراق ایک لفظ کہہ کر دوبارہ ڈرائیو کرنے لگا۔ اچانک کیسے اور تم دونوں کا؟ اس سے آگے خالہ کچھ کہتی ابراق زور سے بولا، چاچی اسٹاپ پلیز، میں نے منع کیا تھا نا، اینڈ سوری اگر برا لگا تو۔ ابراق انہیں دیکھے بنا کہتا چپ ہوا۔ کوئی بات نہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لمبے سفر کے بعد وہ لوگ کراچی پہنچ گئے۔ کراچی پہنچ کر ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر اپنے گھر کی جانب رخ کیا۔ بہت تھکن ہو گئی ہے، کب تک پہنچیں گے؟ بس پہنچنے ہی والے ہیں چاچی، ابراق نے کہہ کر آیت کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔
مغرب کے وقت یہ لوگ گلشن پہنچے۔ ارسلان والا کافی بڑا اور خوبصورت بنگلہ تھا۔ گھر میں اس وقت ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ملازم سارے سرونٹ کوارٹر میں تھے۔ ابرار خالہ کو نیچے ہی روم میں چھوڑ آیا تاکہ آرام کر لے۔ جب سے بیوہ ہوئی ہے وہ بھائی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ آیت کو ان کے ساتھ والا روم دیا۔ آرام کر لے، کل چلنا ہے، ابرار کہتا اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب کہ آیت سوچ رہی تھی اب آگے کیا ہوگا۔ رات کے پہر آیت کی آنکھ گرمی سے کھلی۔ آیت پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ کمرے میں گپ اندھیرا ہو رہا تھا۔ نائٹ بلب جل رہا تھا۔ اے سی کی کولنگ بھی بہت تھی۔ جب سونے لیٹی تھی آیت آنکھیں پوری کھول کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، یکدم نائٹ بلب کی روشنی پھیلی۔ آیت کی سانس رک سی گئی، آنکھیں پھٹ گئی۔ سامنے دیوار کی چھت سے خون بہہ رہا تھا۔ آیت ہمت کرتی کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ وہ یہاں بھی آ گیا، وہ کبھی اس کی جان نہیں چھوڑے گا، اسے پتہ چل گیا۔ آیت سوچتی سیڑھیاں چڑھتی ابرار کو بتانے بھاگی۔